ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور یہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گرا ہے، اور اب تک کی ابتدائی اطلاع کے مطابق 2 پائلٹس اور 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، ایسے میں 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر ہوا ہے تباہ، اور 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انتہائی افسوسناک خبر، بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، 2 پائلٹس اور 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ شہداء کے اس وقت جو تصاویر ہیں وہ آپ سما نیوز پر دیکھ بھی سکتے ہیں، 2 پائلٹس اور ان کے ساتھ ساتھ 6 اہلکار ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ ہم تصویریں اور ان کے نام بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس افسوس کی گھڑی میں اہل خانہ کے ہمراہ کھڑے ہیں، یقیناً یہ ایسا دکھ ہے جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ہرنائی کے قریب گرا ہے، اور پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران ان میں شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ سمیرہ خان شامل ہیں۔ سمیرہ بتائیے۔ جی، بہت ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے۔ ابھی ISPR کے مطابق پاک فوج کا یہ ہیلی کاپٹر کوست کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے، اور 2 پائلٹ سمیت بدقسمتی سے ہیلی کاپٹر پر سوار 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل اور پائلٹ میجر خرم شہزاد شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ عملے کا جو دوسرے جو نام سامنے آئے ہیں، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شعیب شہداء میں شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تعین کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے جو کریش کا سبب بنی، اس کے لیے ہم مسلسل ابھی رابطے میں، اور ISPR اس حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ بیان کچھ دیر میں جاری کر دے گا، یا وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے واقعہ جو ہے۔ کیا ISPR نے بتایا کہ یہ کسی آپریشن پہ تھا یا پھر یہ پیٹرولنگ پہ تھا؟ دیکھیں، اس میں بحرنائی بلوچستان کا جو علاقہ ہے، ریکانیسنس آپریشن اور اس طرح کی فلائٹس جو ہیں وہ عموماً ہوتی ہیں، مگر کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کچھ تفصیل بتائی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ابھی کیونکہ سیلاب کے حوالے سے بھی ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں، تو جب تک وہ بتاتے نہیں ہیں، اس حوالے سے کوئی مکمل تفصیل نہیں بتاتے، تب تک آئی تھنک اس کا تعین کرنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کی بات بھی صحیح ہے، کافی چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سیکیورٹی فورسز مکمل بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی دونوں ایکسس کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں۔ وہاں پر ایک دہشت گردوں کے حوالے سے بھی 24 گھنٹے مسلسل ریکانیسنس اور سرچ آپریشنز اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مگر اس میں ایک ایڈڈ ہماری رسپانسبلٹی یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں ابھی سیلاب زدگان کی جو مدد ہے اور اس کے حوالے سے جو ہمارا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو آئی تھنک کہ جب تک ISPR کی جانب سے مکمل تفصیل آتی ہے اس سے کافی واضح ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کس مشن کے اوپر تھے اور یہ کہاں جا رہے تھے، اور یا ان کی اڑان کہاں سے کہاں تک۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ کا بہت شکریہ۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ہنائی کے قریب گرا ہے، اور ہیلی کاپٹر گزشتہ رات خوست کے قریب فلائنگ مشن پر تھا، ISPR ایسا بتانا ہے۔ پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد شہید ہوئے ہیں، جبکہ دیگر عملے میں نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران شامل ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور پائلٹس میں شہید ہونے والے پائلٹس میں میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد شامل ہیں، جبکہ اگر دیگر عملہ جو کہ 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں، ٹوٹل ان میں جو دیگر عملہ ہے اس میں نائک جلیل اور صوبیدار عبدالواحد اور سپاہی عمران شامل ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اب تک کے جو ذرائع ہیں ISPR کے، وہ ان کا ایسا بتانا ہے کہ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ہنائی کے قریب گرا ہے، اور ہیلی کاپٹر گزشتہ رات خوست کے قریب فلائنگ مشن پر تھا، اور جو شہداء ہیں ان میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران شامل ہیں۔
بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے ناظرین تک ہم یہ خبر پہنچا رہے ہیں اور یہ تصویری مناظر اس وقت سما نیوز پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور شہید ہونے والوں میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد شہید، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی عمران شامل ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ انتہائی افسوسناک خبر جو کہ اس وقت ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ پاک فوج کا جو یہ ہیلی کاپٹر ہے گر کر تباہ ہوا ہے۔ 2 پائلٹس سمیت 6 اہلکار ایسے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سر پلیز کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے جس جوان مردی سے اور آپریشن ٹاسک کے طور پہ اور ایک نیشنل کلیمٹی میں ایک چیلنج کے طور پر پاکستانی مسلح افواج جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس وقت تو خاص طور پہ جو ہے زیادہ ہے ورزی اور اس کے ذریعے آپریشن چل رہا ہے اور ہم تک کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ہیلی کاپٹر بھی دیکھیے کہ حادثہ کی جدت بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت افسوس ہے کہ دو میجر پائلٹس ہیں، اس کے 4 اور جو کرو ممبر ہیں، کیونکہ یہ رات کو بھی دن رات جو ہے وہ ان کے لیے اپنے عوام کے لیے جو اس وقت پریشان ہیں، محروم پیپل ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یقین کریں اتنی ہم تک محنت کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور صرف ایک ہی مشن ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ اپنے عوام کو ریلیف دینی ہے، ان کو مشکل وقت سے نکالنا ہے اور ان کو اپنی جگہوں میں واپس لے کے آنا ہے۔ صرف حامد صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ دن رات کبھی کوئٹہ ہوتے ہیں، کبھی سوات میں ہوتے ہیں، کبھی سندھ میں ہوتے ہیں، کبھی صدر پنجاب میں ہوتے ہیں، کبھی KPK میں ہوتے ہیں۔ یہ آئی تھنک بہت زیادہ یہ آپریشن کہ کتنا زیادہ فلڈ شارٹیج لگ رہی ہے، تو 4-5 ہزار شارٹیج کی گئی ہے، کتنے ہزار لوگوں کو نکال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے خیال میں کوئی 20,000 ٹن جو ہے لوگوں کو وہ راشن سپلائی کیا گیا ہے، کہ کتنے لوگوں کو نکالا گیا۔ میڈیکل ہے شامل کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں رسک تو ہے، ہر جگہ رسک ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فٹیگ ہوتی ہے، بعض کوئی ایسے موسم خراب ہو جاتا ہے، کوئی مشین میں مکس ہو جاتا ہے، جاتا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کی شہادت کو قبول کرے اور ہماری عوام سمجھیں کہ یہ مسلح افواج کتنا کے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا حارث نواز صاحب۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عابد صاحب، بہت ہی دلسوز یہ خبر ہے، صبح یہ خبر آئی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی، اٹس ویری ٹریجک جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے شہداء کے۔ جی دیکھیے، یہ ابھی بالکل صحیح جو ابھی فرما رہے تھے نواز صاحب کے۔ جی دیکھیے، پچھلے 2 مہینے سے جو 12 کور ہے، جو بلوچستان والی کور ہے، ساؤدرن کمانڈ، وہ کنٹینیوسلی فلڈ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں جو ہیں وہ انوالو ہیں جی، اور پورے طریقے سے انوالو ہیں۔ دن رات جو ہیں ایویشن جو ہے، آرمی ایویشن وہ سارٹیز کر رہی ہے، ٹروپس جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ کلیمٹی ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جائے، یا کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کا لوگوں کی داد رسی کی جائے۔ بٹ اٹس ویری ٹریجک، اور یہ ظاہر ہے جی اللہ کی راہ میں شہادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس ایفرٹ کو بھی قبول کرے، اور ہمارے جو لوگ ہیں جو ڈیسٹیٹیوٹس ہیں، جو جن کا نقصان ہوا ہے، جو اس وقت کافی مشکلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی آسان کرے، اور قوم کو اس جو ہے آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عابد صاحب، اس سے پہلے بھی ایک بدقسمت کریش ہم نے دیکھا تھا، اب آپ کا ایکسپیرینس ہے بلوچستان کا، جب ایئر ٹرین کی ہم بات کرتے ہیں کتنی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے جب ویدر کی اس طرح کی خرابی ہوتی ہے؟ تو جی دیکھیں، بلوچستان کیونکہ ایگ آف دا باسکٹ جیوگرافی ہے، چھوٹی چھوٹی ماؤنٹینز ہیں، کوہ سلمان رینج ہے، اس کے ساتھ ایکسٹینشنز ہیں، پھر وہ جو جیوگرافی ایک دم جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو ایک معراج جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ پھر اگر ویدر اس کے اوپر خراب ہو اور ویدر انپریڈکٹیبل ہو تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں انہینس ہو جاتی ہیں، اور پھر جب آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ ظاہر ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس مشن کو پورا کریں، چاہے جتنے بھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، چاہے ویدر آپ کو کہہ رہی ہو، ویدر کی انڈیکیشنز ہوں کہ شاید ویدر خراب ہو رہا ہے اور جیوگرافی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی، بٹ ایون دین جو ایویشن کے ہمارے پائلٹس ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مشن کو پورا کیا جائے۔ تو آئی تھنک اسی طرح کی کچھ سچویشن میں جی، اور پھر ایک میکینیکل چیز ہے جس کا ظاہر ہے
मैकेनिकल मशीन है, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है इन सारे सेक्टर्स को, इन सारे वेक्टर्स को अबूर करके और ये सारी चीज़ें करना, तो आई थिंक इट्स अ जाइगेंटिक टास्क, और वो कर रहे हैं जी, बड़ी हिम्मत से कर रहे हैं और पूरी कौम के साथ खड़े हैं। आर्मी भी कौम के साथ खड़ी है और एक एफर्ट कर रही है कि इस प्रॉब्लम में और इस मुसीबत में जो है लोगों की जो तकालीफ हैं उसको कम किया जाए। बिल्कुल हारिस साहब, हमने देखा हमारे फ़ौजी भाई, हमारे फ़ौजी जवान हमेशा हमें फ्रंट फुट पर नज़र आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमें हर जगह पर हमारे जवान फ़ौजी भाई नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आबिद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि मौसम की ख़राबी है, ये कोई भी मुश्किल है, इनका पहला टास्क यही होता है कि हमने अपने मिशन को पूरा करना है, आवाम को रिलीफ पहुँचानी है, आवाम को रेस्क्यू करना है। सर, जितना हम अप्रिशिएट करें, जितना हम इनकी बात करें उतना ही कम है, क्योंकि ये वो हमारे जवान हैं जिनकी वजह से शायद हम सुकून की नींद सो पाते हैं। जी हारिस साहब। हारिस साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यही सवाल मेरे जी बिल्कुल बिल्कुल आबिद साहब, इसी सवाल पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं जी। इसमें तो जाहिर है जब एक मिशन ओरिएंटेड है और प्रोफेशनल आर्मी है जी, और फिर वो पीपल, लोगों की फौज है, लोगों की वजह से ही फौज है जी, तो जब इस तरह का सिचुएशन होगी, जब इस तरह की क्लेमिटी आती है जी, तो जाहिर है फौज ने रिस्पॉन्ड करना है जी। और देख रहे हैं सारे लोग के पूरी कंट्री में, ना सिर्फ बलोचिस्तान में बल्कि सिंध में जी और साउथ पंजाब में भी हर जगह पे फौज डिप्लॉयड है। और अब तो जिन जगहों पे थोड़ा पानी रिसीड कर गया है वहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में जो सर्वेज हैं लोगों के नुकसान के, वो भी अवामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सेटअप है NDMA का, PDMA का, उनके साथ जाके तो वो सारे सर्वेज भी अब शुरू कर दिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट किया जाए। तो ज़ाहिर है ये एफर्ट तो चल रही है और इसमें मैं तो ये कह सकता हूँ कि जी लोगों को इसको देखना चाहिए और इसको डेफिनेटली जो एक एफर्ट है उसको है जी रिकग्नाइज करना चाहिए, बिकॉज ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो रही है और ये सबके सामने हो रही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। ठीक है, आबिद लतीफ़ साहब और हारिस नवाज साहब, बेहद शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे मौजू की बात करेंगे जिस पे जितनी